अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए वीलाग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की खुफी एजेंसी ISI का नया सरबराह कौन हो सकता है। नाजरीन, और ये भी आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास कौन से 3 रास्ते हैं जो उन 3 रास्तों में से एक रास्ता अडाप्ट कर सकते हैं। और नाजरीन, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान नए DGISI की तैनाती के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं या नहीं। ये बहुत अहम है। इससे पहले कि मैं आपको इन बातों का बताऊं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे वर्क करती है। तो चलते हैं। सबसे पहले जो एक तो स्ट्रक्चर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। जो GHQ में जो दफ्तरी अमूर होते हैं वो चलाते हैं। उसके अलावा जो आर्मी के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है, मसलन बैंक है, अस्करी बैंक है, अस्करी सीमेंट है, DHA है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कैडेट कॉलेज हैं, ये इस तरह के जो इदारे हैं वो चलाते हैं। और जो सबसे अहम है वो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है कि पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर कैसे ये ऑपरेट करती है। तो उस पे सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी को 9 कोरों में डिवाइड किया गया है। जो 9 कोरे हैं, हर कोर को एक कोर कमांडर हेड करता है। तो जो मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर है मंगला आज़ाद कश्मीर कोर, जिसको कोर कमांडर मंगला रन करते हैं। दूसरी कोर है मुल्तान कोर, जिसको कोर कमांडर मुल्तान रन करते हैं। तीसरी है लाहौर कोर, जिसको कोर कमांडर लाहौर हेड करता है। चौथी कोर है कराची कोर, जिसको इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब बतौर कोर कमांडर लीड कर रहे हैं। और ये इसी का नोटिफिकेशन, इसी का ट्वीट, इसी को आर्मी चीफ बाजवा साहब ने DGISI अपॉइंट किया था, लेकिन इमरान खान ने इसका नोटिफिकेशन फिलहाल रोका हुआ है। तो नंबर 5 पर है रावलपिंडी कोर। बहुत ही अहम कोर है पाकिस्तान आर्मी की। जब भी पाकिस्तान में किसी सिविलियन गवर्नमेंट पर कू हुआ है या उसका तख्ता उल्टा गया है, तो रावलपिंडी कोर ही ने ही मेन रोल अदा किया है। उसके बाद है पेशावर कोर, जिसको कोर कमांडर पेशावर रन करते हैं। और जो मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, इसको अब आर्मी चीफ ने कोर कमांडर पेशावर तैनात किया है, ताहम अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया। और जो नंबर 7 पर है वो क्वेटा कोर है। क्वेटा कोर को जो है वो कोर कमांडर क्वेटा रन करते हैं। उसके बाद है गुजरांवाला कोर और नंबर 10 पर है बहावलपुर कोर। नाजरीन, ये तो थी पाकिस्तान आर्मी की 9 कोर, जिनको कोर कमांडर हेड करते हैं। हर कोर कमांडर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। और हर कोर जो है उसके नीचे 3 डिवीजन होती हैं आर्मी की। और हर डिवीजन का जो हेड है वो मेजर जनरल होता है। एक कोर के नीचे 3 डिवीजन है, हर डिवीजन का जो हेड है वो मेजर जनरल है। और हर डिवीजन के नीचे 3 या 3 से ज़्यादा ब्रिगेड होती हैं। और हर ब्रिगेड का जो हेड है वो एक ब्रिगेडियर होता है। और जो ब्रिगेड के नीचे, हर ब्रिगेड के नीचे 3 या 3 से ज़्यादा 5, 6, 7 तक बटालियन होती हैं। हर बटालियन का जो हेड होता है, लीड करने वाला, वो होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। और हर बटालियन में 600 से 900 के करीब जवान, सिपाही, फौजी होते हैं। तो नाज़रीन, ये तो थी कि आर्मी का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। कोर कमांडर कौन होता है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, मेजर जनरल कौन है, ब्रिगेडियर कौन है, लेफ्टिनेंट कर्नल कौन है, उसके नीचे बटालियन, ब्रिगेड के ऊपर डिवीजन, डिवीजन के ऊपर कोर कमांडर। ये तो पाकिस्तान का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है। नाज़रीन, अब आते हैं अपने असल सवाल की तरफ कि नए DGISI कौन हो सकते हैं।
یہ میری ذاتی رائے ہے۔ میرے خیال میں، میرے اندازے کے مطابق جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے وہ تو نہ ہی جنرل فیض حمید ہوں گے، اس کو ری اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی آرمی چیف کی طرف سے نامزد لیفٹیننٹ جنرل انجم ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھے ہیں، اور آرمی چیف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمانڈ اینڈ کنٹرول کا مسئلہ ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو میں نے کور کمانڈر مقرر کیا ہے تو کیوں حکم عطولی کرے۔ یہ ہماری 70 سالہ تاریخ سے چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی جب بھی کسی آرمی افیسر نے متحد حکم دیا ہے تو ہمیشہ اس حکم پر عمل درآمد ہوا ہے۔ یہ ناظرین یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی بیچ بچاؤ، کوئی صلح صفائی ہوتی ہے تو اس کی صورت میں کوئی تیسرا آدمی ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے اگر وہ اتفاق رائے سے ہو جائے۔ ناظرین اب چلتے ہیں کہ اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ہوگا کیا۔ ناظرین اصل ہوا یہ تھا کہ آج سے 10 دن پہلے جنرل آصف سلیم باجوہ نے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے ایک ٹویٹ کیا اور ایک پریس ریلیز جاری کروائی۔ اس پریس ریلیز کے مطابق موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا، اور کور کمانڈر کراچی کو ندیم انجم صاحب کو تعینات کر دیا گیا نئے ڈی جی آئی ایس آئی۔ تو جب یہ بات وزیر اعظم صاحب نے اب ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن کرنا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن روک لیا، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ مجھے 3 نام بھیجیں، ان میں سے میں ایک نام جو مناسب ہوگا انٹرویو کرنے کے بعد ایک نام کا میں نوٹیفیکیشن جاری کر دوں گا۔ جو 3 نام آرمی چیف کی طرف سے نہیں بھجوائے گئے۔ اب یہ تنازع مزید اجلتا گیا اور آج 10 روز ہو گئے ہیں اس تنازع کو چلتے ہوئے۔ آج جب میں اس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 16 تاریخ ہے، 16 اکتوبر ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس ممکنہ 3 راستے کون سے ہیں اور وزیر اعظم کون سا راستہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کسی بھی فوجی افسر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے۔ اس صورت میں 2 وجوہات آ سکتے، 2 مین ریزن آ سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر وہ آفیسر آ کر نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا حلف نہیں لیتا تو وزیر اعظم صاحب کے پاس اختیار ہوگا کہ میں نے اسے تعینات کیا، اس نے حکم عدولی کیا تو اس کو آرمی سے فارغ کرتے ہیں، اور آرمی چیف کو بھی وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں اس کو۔ لیکن یہ خطرناک راستہ ہے، اور اس صورت میں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ 21 جون جو ہے یہ لاسٹ ڈے ہے جو تعیناتیاں آرمی چیف نے کی ہیں ان کا چارج لینے کا، یعنی موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے 21 جون سے پہلے کور کمانڈر پشاور کا چارج لینا ہے، اور کور کمانڈر کراچی ندیم انجم صاحب نے 21 تاریخ سے پہلے یا 21 تاریخ کو ہی ڈی جی آئی ایس آئی کا چارج لینا ہے۔ اگر فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور کا چارج جا کر لے لیتے ہیں تو اور وزیر اعظم نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا تو وہ عہدہ خالی ہو جائے گا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں عہدہ خالی ہو جائے گا، اور دوسرا عہدہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ندیم انجم کی بغیر کسی افسر کا کوئی تعینات کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، اور وہ افسر آرمی چیف کے کہنے پر آ کر حلف نہیں لیتا ڈی جی آئی ایس آئی کا تو پھر بھی وہ خالی ہو جائے گا آفس۔ تو اس صورت میں بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا کوئی سربراہ نہیں ہے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے،
اور وزیر اعظم کے پاس دوسرا ممکنہ رستہ ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کا پاکستان کے پاس صرف نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار ہے، وہ صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتا۔ اب عمران خان کے پاس یہ ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں، لیکن وہ سینٹ پاکستان کو بھی ڈیزالو نہیں کر سکتا، وہ صوبائی اسمبلیاں بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں عمران خان کیا کرے گا؟ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دے گا، چلو مان لیتے ہیں KPK کی اسمبلی میں بھی اس کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ بھی ڈیزالو کر دے گا، پنجاب بھی کر لے گا، لیکن سندھ اور بلوچستان اسمبلی، وہاں پر PTI کی حکومت نہیں، وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی۔ اور سندھ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے نیشنل اسمبلی کے جب الیکشن ہوں گے تو یہ ایک پیپلز پارٹی کو واک اوور ملے گا۔ وہ اس طرح کہ اس وقت کراچی کی 20 سیٹوں میں سے پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک سیٹ ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہوتی ہے اور جنرل الیکشن ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، تو پیپلز پارٹی کراچی کی 20 سیٹوں میں سے کم از کم 16 سے 17 سیٹیں جیت جائے گی، اور اندرون سندھ سے بھی اسے پہلے ہی بھی میجارٹی ہے، پھر بھی ملے گی۔ اس طرح پیپلز پارٹی جو پہلے 55 سیٹیں ہیں اس کے پاس، وہ سندھ سے 55 کی بجائے 70 سیٹ لے کر آئے گی۔ 4-5 سیٹیں اس کی پہلے پنجاب میں ہیں، ان کو نکال لیں۔ اس کے بعد اس کے پاس اپر پنجاب ہے، جنوبی پنجاب ہے، KPK ہے، بلوچستان میں اس کی پہلے سے پوزیشن بہتر ہے، تو وہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر آئے گی اور وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے گی۔ اور میرے خیال میں عمران خان کبھی بھی پیپلز پارٹی کو یہ واک اوور نہیں دیں گے، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت بھی کرے اور اس سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑے اور وہ جیت کر آ جائے۔ یہ بہت عمران خان کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ ہے۔ جو تیسرا عمران خان آپشن استعمال کر سکتے ہیں وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے صدر کے تھرو ایک ریفرنس فائل کر دیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں اور کہیں ریفرنس میں، کیونکہ پاکستان کے قانون اور آئین میں اور کسی بھی رولز میں DGISI کی تعیناتی، ری اپوائنٹمنٹ اور مدت کے بارے میں کوئی قانون وضع نہ ہے۔ تو اس صورت میں سپریم کورٹ وضاحت کرے کہ آیا وزیر اعظم نئے DGISI تعینات کر سکتے ہیں، کس ضابطے کے تحت کر سکتے ہیں، اور کیا کسی افسر جو موجودہ حاضر سروس آرمی چیف ہے، آرمی افیسر ہے، اس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یا کسی ریٹائر افیسر کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یا کسی سویلین کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یا کسی ریٹائر جج کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دی جائے۔ تو اس صورت میں بال چلا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی، ہیئرنگ ہونے کے بعد ہر ہیئرنگ پر سپریم کورٹ کے باہر ایک تماشا لگے گا، پریس کانفرنسیں ہوں گی، چھوٹے موٹے جلسے ہوں گے۔ تو آرمی کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ ڈسکس ہوں میڈیا میں، سپریم کورٹ میں۔ تو عمران خان کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہے۔ میرے خیال میں ابھی تک عمران خان کے کسی بھی لیگل ٹیم کے ممبر نے عمران خان کو یہ مشورہ نہیں دیا، لیکن میرے خیال میں عمران خان کے لیے یہ سب سے بہتر آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں، جس طرح انہوں نے سیکرٹ بیلٹ کی بابت ایک ریفرنس فائل کیا تھا، اسی طرح وہ ایک ریفرنس فائل کر دیں کہ آرمی DGISI کی تعیناتی کی بابت کوئی قانون واضح نہ ہے، کوئی ضابطہ موجود نہیں ہے، تو مجھے وضاحت فرمائی جائے کہ میں اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے کروں۔ آیا کسی میں سویلین کو تعینات کر سکتا ہوں، یا جو موجودہ DGISI ہے
वही उसको दोबारा री अपॉइंटमेंट में कर सकता हूँ, या मैं किसी इवन रिटायर ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता हूँ, रिटायर सिविलियन को अपॉइंट कर सकता हूँ, रिटायर जज को अपॉइंट कर सकता हूँ। नादरीन, जो पाकिस्तान के अब तक DGISI रहे हैं उसमें ब्रिगेडियर के रैंक के ऑफिसर भी DGISI रहे हैं, मेजर जनरल भी रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे हैं। तो इस बाबत वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान का जो ये मसला है हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व भी हो सकता है, और कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई वज़ाहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ऑप्शन जो इमरान खान के लिए है वो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस फाइल करके इसकी वज़ाहत तलब फरमा लें। तो देखते हैं इमरान खान क्या ये रास्ता अपनाते हैं, या टकराव की तरफ जाते हैं, या मसालत की तरफ जाते हैं, या कंप्रोमाइज़ की तरफ जाते हैं। इस बाबत सूरत हाल जब वज़ह होगी, आप नाज़रीन आप के पास दोबारा नए विलाग के साथ हाज़िर होगा। वस्सलाम।